کہ اس وقت کی بیوروکریسی میں افسران کی اکثریت پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کے موقف کی خاموش حامی تھی، مگر انگریزوں کے وفادار کچھ افسران پیر صبغت اللہ کے خلاف انگریزوں کے پٹھو بن چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی ثبوت دستیاب نہ ہونے کے باوجود عدالت نے سزا کا حکم برقرار رکھا۔ ظالم حکمران پابند سلاسل پیر صبغت اللہ کی عوامی مقبولیت اور عوام میں ان کے اثر و رسوخ سے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ انہوں نے پیر صاحب کو سندھ کی جیلوں میں رکھنا تک مناسب نہ سمجھا۔ اپنے اہل خانہ، مریدوں اور دیگر ملاقاتیوں سے دور انہیں ڈھاکہ، رت نگری، راجشاہی اور میدنا پور کی جیلوں میں منتقل کیا جاتا رہا۔ یہ سب اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹنے والے اس مرد آہن کو قابو کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا، مگر پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ عہد کر چکے تھے کہ سندھ دھرتی سے انگریز کے سیاہ راج کا خاتمہ ہی ان کا مشن ہے۔ اپنے رہنما کی رہائی کے لیے ہروں نے سرکاری دفاتر کے باہر پرامن مظاہروں، دھرنے اور بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جیل میں بھی پیر صاحب پر سرکاری مظالم جاری رہے، یہاں تک کہ انہیں اپنی آواز ایوانوں تک پہنچانے کے لیے 8 روز تک بھوک ہڑتال کرنا پڑی۔ بالآخر ایک سیشن جج نے جیل کا دورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ پیر صاحب نے جیل میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ یہ جج پیر صاحب کی بھوک ہڑتال ختم کروانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے کلیکٹر کی جانب سے پیر صاحب پر جیل قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا اور بالآخر سزا کے 7 سال مکمل کرنے کے بعد سوریہ بادشاہ کو میدنا پور جیل سے 25 نومبر سن 1936 کو رہائی نصیب ہو سکی۔ کہ جب وہ رتنا گیری جیل اور جیلوں میں رہا تو وہاں پہ پیر صاحب نے بہت بڑی اسٹڈی کی، آزادی کے بہت سارے وہاں پہ جو لیڈران ہیں ان سے پیر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ جب مکہ حج کے لیے گئے تو وہاں پہ بھی سیاسی آدمی سے پیر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ رہائی کے بعد پیر صاحب دہلی اور کلکتہ کا دورہ کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتے بعد خصوصی ریل کے ذریعے روہڑی پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے روحانی ہستیاں، زمیندار اور مریدین سمیت ہر طبقہ فکر کے افراد کی بھاری تعداد اسٹیشن پر موجود تھی۔ اس وقت کے گورنر سندھ سر لینس لارڈ گریہم نے ایک بار پھر پیر صاحب کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے خیر سگالی کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے، مگر 7 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے پیر صبغت اللہ شاہ بر صغیر کی سیاست اور انگریز کی ریشہ دوانیوں کو خوب اچھی طرح بھانپ چکے تھے۔ مسلم لیگ، کانگریس اور انگریز کی سوچ کے دھاروں سے وہ پوری طرح واقف ہو کر باہر آئے تھے۔ وہ تہیا کر چکے تھے کہ جب تک انگریز کے ناپاک قدم سے سندھ کی دھرتی کو پاک نہیں کر دیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ قید سے رہائی کے بعد پیر صاحب کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ انہوں نے انتہائی سادگی اختیار کرتے ہوئے پرتعیش معمولات ترک کر دیے تھے۔ وہ سادہ لباس پہننے لگے تھے۔ وہ اپنے مریدین کو بھی سادگی کی تلقین کرتے تھے۔ سوریہ بادشاہ نے کہا لوگوں کو بلایا جو نندے بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کی شادی کراؤ، جو بیوائیں ہیں شادی کے قابل ان کی شادی کراؤ۔ پہلے یہاں سے چوڑی پہنے، اب تھر میں جاؤ گے یہاں تک وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہے۔ سوریہ بادشاہ نے فرمایا کیا اس کا غسل ہوگا، کیا اس کا وضو ہوگا؟ بولا نہیں ہوگا تو بولا اتارو۔ سوریہ بادشاہ نے حکم دیا یہ اتار دو۔ اب تھر کے لباس میں پیچھے پیٹھ پہ عورت پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ ڈوری بندی ہوتی ہے۔ سوریہ بادشاہ نے بولا یہ اس پہ کپڑا لگاؤ۔ ہماری جماعت میں کہیں بھی کوئی بھی پیٹھ ننگی نہیں ہوگی، یہاں تک چوڑے نہیں ہوں گے۔ یہ سوریہ بادشاہ کے حکم ہوا۔ کوئی نشہ نہ کرے کسی قسم کا، اگر نشہ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے رہائی کے فوراً بعد ہونے والے الیکشنز میں بھی حصہ نہیں لیا۔ ان کی دور رس نگاہیں بھانپ چکی تھیں کہ انگریز سرکار کی زیر نگرانی تشکیل پانے والی پارلیمنٹ بے اختیار بلکہ حکم کی غلام ہوگی۔ وقت نے پیر صاحب کے ان خدشات کو بالکل درست ثابت کیا۔ اس دوران پیر صاحب نے مفتی اعظم فلسطین اور عراقی رہنماؤں سمیت مولانا عبید اللہ سندھی اور خان آف قلات نواب اسد اللہ خان سے بھی ملاقاتیں جاری رکھیں تاکہ داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر انگریز سامراج کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے سر غلام حسین کی کمزور حکومت کو مجبور کر کے گرفتار حروں کی رہائی اور حر کرمنل ایکٹ کے خاتمے جیسے ریلیف بھی حاصل کیے۔ انہوں نے اپنے انقلابی نظریات کے پرچار کی خاطر ایک اخبار بھی نکالا جس کا نام پیر جو گوٹ گزٹ تھا۔
सन 1936 में 7 साल कैद से रिहाई के बाद सूर्या बादशाह ने सांगड़ के इलाके में जिस घर से आज़ादी की शम्मा रोशन किए रखी उसे गड़ंग बंगले के नाम से जाना जाता है। यहीं से उन्होंने हुरों को मुत्तहिद रखने और उनमें जज्बा जिहाद बेदार रखने का सिलसिला आगे बढ़ाया। 1936 में जब वापस आए तो उस वक्त यहाँ पे ये गणक बंगला तमीर हो चुका था। इस गणक बंगले की जो तमीर है वो 1931-32 में शुरू हुई और जब पीर साहब सज़ा काट कर वापस आए यहाँ पे तो उन्होंने 1937 में हज किया। जिस तरह अंग्रेज ने फांसी दिए जाने के बाद सूर्या बादशाह के जस्द खाकी को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके मुसलमाना ने बर्रे सगीर के दिलों से उनकी याद मिटाने की नाकाम कोशिश की, इसी तरह सूर्या बादशाह की आखिरी निशानियों में से एक गड़ंग बंगले को भी बमबारी करके तहस नहस कर दिया। ताहम दिलों पर हुकूमत करने वाले इस बादशाह के मतवालों ने गड़ंग बंगले की बाकियात को न सिर्फ अब तक महफूज रखा है बल्कि इस मकाम पर असल बंगले से मिलती जुलती यादगार आज भी मौजूद है। पीर साहब ने स्पेशली कहा कि मैं सांगड़ आऊँगा, कोई ये सांगड़, नारावेली, उमरकोट, ये सारा जो सराउंडिंग है वो हुर जमात के फ़कीरों से, हुरों से भरा पड़ा है, इसलिए पीर साहब ने इस जगह को सिलेक्ट किया। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशदी सूर्या बादशाह पीराने पगारा खानवादे का वो सपूत थे जिन्होंने हिम्मत और जवामर्दी की अछूती तारीख रकम की। वो जब तक जिए एक एक लम्हा सिंध की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। वो न सिर्फ हिंदू मुस्लिम यकजहती और अमन भाईचारे के पैरोकार थे बल्कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अंजाम दी गई उनकी खिदमात भी सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। सन 1939 में होने वाले सिंध के फसादात की आग पर काबू पाने के लिए उन्होंने एक ज़ीरक सियासतदान और मामला फ़हम वली के तौर पर भरपूर किरदार अदा किया। तनाज़ा मस्जिद मंजिलगाह के हल में उनकी काविशों का एक ज़माना कायल है। ये मसला हल करने के लिए सूर्या बादशाह ने पीरजो गोट में कांग्रेस के साथ हिंदू मुस्लिम लीडरशिप को एक छत तले जमा किया और तमाम फरीकैन को बावर करवाया कि अगर हम आपस में दस्तो करीबा रहे तो इसका फ़ायदा हमारा मुश्तरका दुश्मन अंग्रेज़ उठा लेगा। इस मौके पर सखर के गुजराती कलेक्टर कोटावाला ने उन्हें तोहफ़तन एक कीमती तलवार और बंदूक पेश करने की बहुत कोशिश की, मगर सूर्या बादशाह ने ये तारीखी कलमात अदा करके तोहफे लेने से इनकार कर दिया कि हमारे लिए पीर पगारो होना ही बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारे पास तलवारों और बंदूकों की कोई कमी नहीं। जंग आज़ादी के निडर और बेबाक मुजाहिदीन की तारीख जब जब रकम होगी, सूर्या बादशाह के तस्करे के बगैर इसे अधूरा समझा जाएगा। सूर्य बादशाह जो शरीयत पे पाबंदी सख्ती से सूर्य बादशाह ने करवाई, ऐसी किसी ने नहीं करवाई। सूर्या बादशाह जदीद सिंध के हीरो समझे जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, एजाजात और इनामो इकराम को ठुकरा कर इस्लामी तालीमात का बोल बाला रखा, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, मगर अंग्रेजी साम्राज्य के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ दरगाह के पीर नहीं थे बल्कि आज़ादी के सिपाही थे। उन्होंने कुर्बानियां देकर अंग्रेज को सिंध से भाग जाने पर मजबूर किया। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशदी सिंध का फ़ख्र थे। पगारा ख़ानदान तारीख़ी तौर पर शोरा, मुसन्निफ़ीन, दानिश्वरों और सियासतदानों से इबारत है, मगर जंग आज़ादी के जरी सिपह सालार के तौर पर सूर्या बादशाह ने बड़ा काम किया और तारीख़ में अपना नाम रकम करवा दिया। हुरों को अंग्रेज का ताबा फरमान बनाने पर मुतय्यन एक और पिट्ठू H.T. लैम्बर्ग कहता है कि अपनी तवील कोशिशों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हुरों को न तो झुकाया जा सकता है न ही खरीदा जा सकता है। वो अपने पीर पर जान कुर्बान करने के लिए भी हमा वक्त तैयार रहते थे। इन अफसरान ने न सिर्फ हुरों की इस्तकामत और अपने सिपह सालार की तकलीद पर तारीफ़ी कलमात से नवाजा, बल्कि पीर सिबगतुल्लाह शाह राशदी सूर्या बादशाह पर मजालिम के पहाड़ तोड़ने के बावजूद वो मानते थे कि सूर्या बादशाह शाहों के शाह हैं। इन हालात को देखते हुए एक बार फिर पीर साहब को गिरफ्तार करने की राह हमवार की गई। जब पहली दफ़ा जेल हुई तो उनका ये ख्याल था कि अब सूर्या बादशाह जब रिहा होके आएंगे तो वो अंग्रेज़ों की इताअत करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूर्या बादशाह जेल गए, उसके बाद जब बाहर आए तो और ज़्यादा उनका आज़म जो है पुख्ता हुआ और उन्होंने और जद्दोजहद को तेज़ कर दिया और उसकी पादाश में दूसरी मरतबा फिर उनको जेल भेजा गया। पीर साहब पर इल्ज़ाम लगा कि वो पुलिस और अदालतों से बालातर रहकर फैसला साजी करते हैं। उनका कश्फ, करामात और रूहानी जलाल कानून से बालातर तसव्वुर होने लगा।
پہلے انہیں کراچی میں نظر بند کیا گیا اور پابندی لگی کہ وہ بغیر اجازت کراچی سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن پیر صاحب ان پابندیوں کے برخلاف کراچی سے سانگھڑ آئے اور اسی جرم میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان کو جیل کس جیل میں بھیجا گیا؟ وہ ایسی جیل میں بھیجا گیا جہاں پر بنگالی پہلے سے وہاں پر تھے اور وہ فریڈم فائٹرز کے نام سے تھے۔ تو سوریہ بادشاہ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کو کس جیل میں جانا ہے، وہ خود ہی انہوں نے اس جیل میں بھیجا جہاں بنگالی تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی یہ الزام لگایا کہ سوریہ بادشاہ جو ہے وہ بنگالی ایک فریڈم فائٹر جو ہیں ان کے ساتھ ملے میں اور وہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے مرڈرز ہوئے جس میں ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی پیر صاحب کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا۔ ان کا کزن جو تھا پیر جو کوٹ میں ایک مرڈر ہوا، ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوا، دن دہاڑے وہ مرڈر ہوا، بٹ جو آفیسرز تھے، ایس پی، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، اس زمانے میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بہت پاورفل تھے اور ایس پی لٹرلی اس کے انڈر کام کرتا تھا، تو جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کہہ رہا ہے وہ ایس پی کو کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ کہا گیا وہ اس لیے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ ڈرتے ہیں۔ اب اگر ڈرتے ہیں تو آپ کا ایویڈنس ایکٹ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ آپ نے بنایا ہے، ایویڈنس ایکٹ آپ نے بنایا ہے، انڈین پینل کوڈ آپ نے بنایا، تو اگر شارٹ کمنگ ان کی ہے تو ہاؤ کین یو بلیم دی انڈیویجول پیر صبغت اللہ شاہ؟ آپ فرینکلی یہ کہیے کہ ہمارا سسٹم فیل ہو گیا یا ہمارا ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کام نہیں کر رہی، انسٹیڈ آف سیئنگ کہ ڈرا دیا، دھمکا دیا اور اتنا خوف ہے ان سے کہ کوئی بیان نہیں دے رہا۔ اس بیسس پہ ایویڈنس بلڈ اپ کرتے رہے، فائنلی جب یہ مرڈر ہوا تو فیصلہ ہوا کہ ان کو پھانسی دینا۔ انہوں نے سولی پر چڑھنا گوارا کیا مگر سندھ دھرتی کو انگریز کا غلام نہیں بننے دیا۔ 1 جون 1942 سے تو مارشل لا کر لیا۔ پیر صبغت اللہ کو سیونی جیل تھی یہاں اس میں سی پی میں، سینٹرل پروونسز جب کہتے تھے، وہاں تھی سیونی جیل، وہاں سے لائے اور بولاری ایئرفیلڈ پہ لینڈ کیا اور وہاں سے بہت سیکرٹلی چاروں طرف کرفیو کیا کر کے حیدرآباد سینٹرل جیل کے ریسٹ ہاؤس میں رکھا، ٹوٹل سیکریسی۔ اخباروں پہ بھی سینسرشپ تھی، پھر بھی ایک آدھ اخبار نے کچھ نہ کچھ چھاپ دیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک خود مختار اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد سندھ کا خواب دیکھا۔ انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پر نہ تو لچک دکھائی اور نہ ہی سودے بازی کی۔ وہ انگریز کے دیے ہوئے انعامات اور نوازشوں کو مصنوعی گردانتے تھے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اور مرتے دم تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ سوریہ بادشاہ نے قید و بند کی سختیاں برداشت کر لیں مگر زندان سے بھی اپنے پیروکاروں کو یہی پیغام دیتے رہے کہ انگریز کو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل نہیں کرنے دیں گے۔ 21 اکتوبر سے تو وہ سیونی جیل میں تھے، سی پی میں سیونی جیل میں تھے۔ ہاؤ کین ہی انسٹیگیٹ اور آرڈر دی ہورس ٹو کمٹ کرائمز جبکہ بند ہے؟ وہ سٹینس صرف ایک طرح سے ہو سکتا ہے اگر سپرنٹینڈنٹ جیل ملا ہوا ہے اور جو ان سے ملنے آ رہا ہے اس میں کنائیونس ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی، جو کہ نہیں تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ آرگیومنٹ نہیں لے سکتے، ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک لا پاس کریں گے، مارشل لا آرڈیننس، جو کہ یہ کہے گی کہ ان کے اریسٹ سے پہلے جتنی کرائمز ہوئی ہیں وہ پیر صاحب نے کرائی ہیں اور یہ مارشل لا میں ایکسیپٹیبل ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی حروں کی کرائم میں پیر پگاڑا کو پھانس رہے تھے، اور کیونکہ کچھ مرڈرز تھے، بہت سارے حروں نے نہیں کیے تھے، کچھ آؤٹ آف شیئر کمپلشن، جب کوئی اٹیک کر رہا ہے تو انہوں نے ڈیفینس میں کر دیا، بہت ایسے تھے۔ تو آؤٹ آف شیئر کمپلشن پلس پولیس کی ہیرسمنٹ اتنی زیادہ تھی، ریزسٹ کرتے تھے، آؤٹ آف شیئر ہیرسمنٹ انہوں نے کرائمز کچھ کی ہوں گی۔ تو یہ سب جتنا بھی برڈن آف پروف تھا وہ انہوں نے ڈال دیا پیر صاحب کو تھرو دیٹ آرڈیننس، بیک ڈیٹنگ آف این آرڈیننس۔ وہ انگریز کی ناکامی کو وقوع پذیر ہوتا دیکھ چکے تھے۔ ان کی شیر دلی ان کے پیروکاروں کے لیے ہر صبح ایک نئی ہمت
اور نئے ولولے کا باعث بنتی تھی۔ وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ دین کے لیے تھے، 5 وقت نماز، اللہ کا ذکر اور پڑوس کا اڑوس کا خیال، قانون کا احترام، ایسی باتیں کرتے تھے۔ سوریہ بادشاہ نے جہد مسلسل اور سرفروشی کی اعلیٰ ترین داستان رقم کی ہے۔ مارشل لاء کورٹ میں لمبی لمبی لسٹیں بنائی گئیں کہ یہ ڈیفینس کے ایڈوکیٹس ہیں جو پیر صاحب کے فیور بیان دیں گے، ان کو پریشرائز کیا گیا۔ اگین میں کہوں گا ڈاکٹر حمیدہ کھڑو کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے والد کو ایوب کھڑو کو بلایا گیا اور ڈاؤ نے کہا کہ تم بیان نہیں دو گے ورنہ میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کیا کہا یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، بٹ انہوں نے جا کے بیان دیا۔ انہوں نے کوشش بھی کی، قائد اعظم کو میسیجز بھیجوائے کہ ڈیفینس کے لیے۔ وہ مرد حر آزادی کے عظیم سپہ سالار تھے۔ جتنے بینک اکاؤنٹس تھے پیر صاحب کے وہ سب فریز کر دی، اور جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا تھا ان سے قریدا کہ ان کا ٹریجر کہاں ہے، گولڈ کہاں ہے، سلور کہاں ہے اور چیزیں کہاں ہیں، وہ سب نکلوا لیا، ضبط کر لیا۔ پھر ان کا جو پیجو گوت میں پیلس ہے اور وہ سب ان کو بمبارڈ کر دیا۔ میجر بورل تھے جنہوں نے ڈائنامائٹس پلان کی، بڑا ویل آرگنائز آپریشن تھا انڈر اے کرنل اینڈ بریگیڈیئر۔ جو گڑھن بنگلہ تھا وہ بلاسٹ کیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ اور ریزننگ یہ تھی انگریز کی کہ ہم اتنا ڈرا دیں ان کو کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں بیان دے دیں، اور پیر صبغت اللہ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ سن 1936 سے 1943 تک سوریہ بادشاہ کی 7 سالہ جدوجہد میں یہ دوسری گرفتاری تھی جو انہیں جیل سے تختہ دار تک لے جانے کا باعث بن رہی تھی۔ ڈیفینس کے وٹنسز کو ٹیررائز کر دیا تھا، ڈرا دیا تھا۔ 3-4 ایسے ڈیفینسز تھے، ڈیفینس کے وہ تھے ان کے وٹنسز جو ان فیور میں بیان دیتے، کورٹ میں جا کے ان کے خلاف دے دیا۔ اچھا، کورٹ میں 100% سیکریسی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں موجود تھا، گورے کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا کورٹ میں۔ ایون ایڈورڈ ہارلینڈ ہولٹ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سکر نے کوشش کی کہ وہ بھی کورٹ میں اٹینڈ کیا دیکھنے کے لیے۔ پہلے کہا گیا ہاں آ سکتا ہے، 2 دن کے بعد کہہ دیا نو، کوئی نہیں آ سکتا۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ کو قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد انگریز حکمران انہیں اپنے قانونی دفاع کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے اور طرح طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے تھے۔ یہ کہا گیا ان کی ہپنوٹک آئیز ہیں اور لوگ ڈریں گے، تو بیچ میں ایک پارٹیشن رکھا گیا۔ پارٹیشن کے اس پار وہ جو ایکیوز کر رہے ہیں، ایلیگیشن کر رہا ہے پروزیکیوشن وٹنس، اور اس طرف پیر صاحب ہیں، تو یہ تو اٹ از اے ٹوٹل وائلیشن آف پروسیجر۔ وٹنس برقع پہن کے آ رہا ہے۔ یہ سندھی رائٹرز نے بھی لکھا ہے اور کچھ انگریز رائٹرز ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے۔ کم از کم برٹش ڈاکیومنٹس کے مطابق 200 سے 250 حروں کو ہینگ کیا گیا اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کو مار دیے گئے انکاؤنٹرز میں۔ اچھا، اب جب ٹرائل ہو رہی ہے تو ایکیوز کے لیے ایک ایڈوکیٹ ہونا ضروری ہے۔ ان کو جو ایڈوکیٹ ملا اس کا نام تھا دیالمل لالوانی۔ یہ نوشر فیروز کا حالانی کا تھا اور بہت ہی اچھا کمپیٹنٹ لائر تھا۔ شروع میں پیر صاحب نے ہیزیٹیٹ کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ انگریز دے رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ارادہ ہے، بٹ جب 2-3 دفعہ ڈسکشن اس کے ساتھ ہوئی دین پیر صاحب ریئلائز کہ نہیں، یہ کمپیٹنٹ آدمی انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس نے بڑا اچھا کیس بلڈ اپ کیا اور پوری ہائی لائٹ کی کہ کیوں ہروں نے ریبیل کیا، ہروں نے کیوں اب گڑھن بنگلوں میں آگ کیوں لگا دی اور ریزلٹس کیوں کیا۔ تو بہت ہی اچھا کیس بلڈ اپ کیا اور یہ بھی بلڈ اپ کیا کہ ان کے پیسے سیز کر لیے۔ پیر صاحب لائک آل ادر پگاڑاز اس نے آرگیو کیا ہی ہیڈ نو آپشن ایکسیپٹ ٹو ریزسٹ۔ 20 مارچ سن 1943 کو صرف 32 سال کی عمر میں سوریہ بادشاہ کو حیدرآباد کی جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اب دیکھو پیر صاحب کی جو ایج تھی وہ 32 سال کی عمر میں اس کو سزائے موت ہو گئی۔ 32 سال کی عمر میں تاریخ میں جو لوگ دیکھتے ہیں، سکندر اعظم ایسا آدمی تھا جس نے 32 سال کی عمر میں وفات پائی لیکن ساری دنیا پہ اس نے جو ہے حکمرانی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، ہم اس کی مثال تو پیر صاحب کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن اس کی بھی ایج دیکھو 32 سال کی عمر تھی، وہ انقلاب لائے تھے۔ لیکن پیر صاحب 1921 میں اس کو پگ پہ بیٹھے تھے، 1943 میں
सजाए मौत हो गई। बज़ाहिर अंग्रेज हुक्मरान इन्हें फांसी देने में कामयाब हो गए थे, मगर दरअसल अंग्रेज ने बर्रे सगीर पर अपनी हुक्मरानी के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। लैम्ब्रेक अपनी किताब में लिख रहा है कि जी मैंने कहा कि इसके साथ मैं चेस खेलता था और मैं सोचता और हर रात में हार जाता था। तो जिस रात उसको ये बताया गया है कि शतरंज खेल रहे हैं और जब बताया गया है कि कल सुबह तुम्हें फांसी मिलने वाली है, तो लैम्ब्रेक लिखता है कि मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई कि ये इतना घबराया हुआ होगा कि आज तो बाजी मैं मार लूँगा। लेकिन वो आखिरी बाजी भी सिबगतुल्लाह शाह जीतते हैं। तो बताइए कि उस शख्स के जो नर्व्स होंगी, 30-31 साल का एक नौजवान, उसके जहन में उसकी जो हौसला होगा वो कितना बुलंद होगा और किसके सामने वो है और वो किससे लड़ रहा है।